ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جو کئی صدیوں سے اہل اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہے۔ تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زارو قطار رو پڑتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ لعین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کیا۔ ناظرین، خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعینوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ان لعینوں کو نشان عبرت نہ بناتا۔ ناظرین، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ قاتلان حسین ابن علی کو کس نے چن چن کر مارا اور ان کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ ہیثم بن اسود نخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار ثقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار ثقفی چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے خفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشیں ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشیں نہیں ہوا تھا؟ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھی، پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے۔
ناظرین، خولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھلی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی بن یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار سقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ اس کے حکم سے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ ناظرین، تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار سقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر دل جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار سقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا، لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا، اور جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار سقفی کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا، شمر دل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کے سپاہیوں کا ہے، تم اس سے مرعوب ہو گئے۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔
پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین، صاحب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دیاس، جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ و رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ ظالموں۔ تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ مختار ثقفی نے کہا، تم نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا، تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جہنی اور محاربی کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل تائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ جب مختار ثقفی کی طرف پکڑ کر لا رہے تھے، حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار ثقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار ثقفی کے پاس عدی پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اسے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا، اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا، اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار ثقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گیا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار ثقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اسے نشان عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرے لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا، تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام زید بن رکات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رکاد نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رکاد کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار ثقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔
ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل اور ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔